اصل میں ماں باپ جیسی نعمت جو ہے نا، وہ جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ کیا وہ قیمتی اثاثہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ انسان کی ویسے جبلت کے اندر شامل ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہوتی ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ یہ ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری ہستی بنائے ہیں، انسان کا خیال رکھنے والے، انسان سے محبت کرنے والے، اور اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے دیکھیں باقی چیزوں کا بھی، بیوی بچوں کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو۔ ہاں، بچوں کا صرف یہ کہا ان کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، اور ان کو معروف طریقے سے کھلاؤ، کیونکہ انسان کی فطری جبلت میں شامل ہے کہ بیوی کی طرف اور بچوں کی طرف اس کا رجحان ٹلٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جب جیسے جیسے اس کے اپنے بچے اور بیوی آ جاتے ہیں تو اس کا جو دھیان ہے وہ ماں باپ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار جو تاکید قرآن و سنت میں آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کیا چیز ہے؟ اچھے سے اچھا سلوک جو ہے وہ جو انسان کے بس میں ہے وہ انسان نے ان کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں کی طرف تو انسان کا فطری رجحان بن جائے گا، محبت کا، شفقت کا، لیکن یہ چونکہ ہم نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں شادی کے بعد خصوصاً، اس لیے ان کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور شادی سے پہلے بھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی پہچان لیں، وہ بھی یہ اس بات کو دیکھیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ انعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، سورہ احقاف کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، مختلف یہ مضامین سارے ایک ہی طرح کے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد والدین کی نیکی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کی بات کی ہے، اور پھر جو دعا بتائی ہے ہمیں تو وہ دعا بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ ہم تو وہ بھی نہیں جانتے، یہ ہمارا رب بھی کریم ہے جس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم اپنے والدین کے لیے کس طرح سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ مجھ سے یہ کہو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پہ رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا۔ اور یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ انسان کو اس وقت تک والدین کی قدر نہیں آ سکتی حقیقت کے اندر جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوتے، کیونکہ اپنے بچے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ والدین چیز کیا ہیں۔ اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا پیار، میں بیان سے باہر ہے کہ انسان کے لیے وہ یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر انسان جو ہے وہ آخر میں کئی ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں کہ جو والدین کو گالیاں دیتے ہیں، صرف تھوڑی سی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو والدین کا گریبان تک پکڑ لیتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے قیامت کا تو اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا باقی گناہوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ میرا اپنا بھی ایک تجربہ ہے اور باقی بزرگوں سے بھی اور آس پاس کے لوگوں سے بھی جو سنا ہے اس کی بنا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن تک تو اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو رکھا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ والدین جو ہیں یہ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے، تم ان کی خدمت کر کے یا جنت میں چلے جاؤ یا ان کی نافرمانی کر کے۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ نافرمانی کیا ہے؟ ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ ایک حقیر سا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی نہیں کہنا اس سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم بھی اس کوتاہی میں شامل ہے، میں خود بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب تک وہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، جس کے پاس والدین دونوں ہیں وہ ان کی خدمت کرے، جس کے پاس ایک رہ گئے ہیں وہ ان کی خدمت کرے، اور اللہ نہ کرے جن کے دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان سے کوئی، اس کے لیے بھی ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ ایک شخص آئے، صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، اب بھی تم حسن سلوک کر سکتے ہو، کیونکہ انسان کے لیے جب تک انسان زندہ توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک بھی کھلا ہے کہ چلے زندگی میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی، کوئی گستاخیاں ہو گئی، اب تو وہ انسان بن جائے کہ جب والدین جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وصیت وہ کر گئے ہیں وہ وصیت ان کی پوری کرو۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ان کے جو دوست احباب تھے جن کے ساتھ آپ کے والدین کا جو تعلق تھا، جن سے وہ ملتے تھے، ان سے ساتھ آپ کا حسن سلوک، یہ والدین کے جانے کے بعد بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اس کا اللہ کے ہاں جب مر جاتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تو اب کوئی نیک عمل نہیں کیا، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے، تیرے بچوں نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو اس لیے تیرا یہ درجہ بلند ہو گیا۔ اس لیے جو لوگ اس حوالے سے جن کے پیرنٹس چلے گئے ہیں اور ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کریں، وہ تحفے ہیں۔ دیکھیں بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا، ہمیں شفقت سے رکھا، یہ اب ان کا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں دی، اور جن کے والدین نہیں ہوتے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے والدین کو جو چلے گئے ہیں اور اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے ہمیں تحفے بھیجنے چاہیے۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ ان کے لیے استغفار کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں، اور اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما، اور ہمیں بھی ان کے لیے مزید توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے حوالے سے، ویسے تو ماں کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجے جو ہیں وہ ماں کے ہیں اور چوتھا درجہ جو باپ کا ہے۔ یقیناً ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن باپ کا درجہ چونکہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اس سے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی باپ تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو چاہے اس کو خراب کرو۔ تو حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اور وہ پھر آپ کے لیے جنت کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر اس کو توڑ دو گے، اس کو خراب کر دو گے تو وہی جہنم کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین جیسی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کی قدر کریں، اگر دنیا میں موجود ہیں تو ان کے لیے ان کی خدمت کر کے ان سے جو غلطیاں گستاخیاں ہمارے سے ہو گئی ہیں ہم ان سے ان کی معافی مانگیں، اور اگر وہ چلے گئے اس دنیا سے تو ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں تاکہ کل کو ہمارے اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور اللہ کے ہاں جو اب چلے گئے ہیں ان کو کسی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف اب ان چیزوں کی ضرورت ہے جو صدقہ جاریہ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے، اور نیک اولاد ویسے ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 4 کروڑ کا گھر دے گئے ہیں، کچھ آپ کا بھلا کر گئے ہیں، آپ کو اچھی تعلیم دلوا گئے ہیں، اور اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے اس سے بہتر، ان کروڑوں سے بہتر کرنسی میں ان کو انعام بھجوائیں، اور وہ یقیناً یہی ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے بخشش کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ والدین کے لیے ہم حسن سلوک والا رویہ اپنائیں۔